اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عصمت ہاؤس والی ہے اور میں اسکول ٹیچر ٹریننگ بیچ نمبر 24 اور لیول نمبر 01 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور اس ٹائم میرے پاس جو موضوع ہے وہ ہے دی امپیکٹ آف گریٹیٹیوڈ آن دی مینٹل ہیلتھ۔ تو اس حوالے سے کچھ سوالات کروں گی میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اور ان سے جوابات لوں گی۔ اور چیٹ جی پی ٹی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ شکر گزاری سے کیا مراد ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ جی، جیسے آپ اپنی ویڈیو میں سمجھاتی ہیں، شکر گزاری سے مراد صرف بڑی کامیابیوں پر نہیں، بلکہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی دل سے پہچاننا اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، کیونکہ جب انسان شکر گزاری کی عادت اپناتا ہے تو اس کا دھیان محرومیوں سے ہٹ کر نعمتوں پر چلا جاتا ہے۔ اس سے ذہنی سکون، امید اور اطمینان بڑھتا ہے، جس سے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور رشتے بھی بہتر بنتے ہیں۔ یعنی شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے اور ہمیں زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ شکر گزاری اور خوشی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا روزانہ شکر گزاری کرنے سے انسان پرسکون رہ سکتا ہے؟ جی، شکر گزاری اور خوشی کا گہرا تعلق ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی نعمتوں پر توجہ دیتی ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں تو اندر سے پازیٹیو جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے مایوسی، حسد اور بے چینی جیسے جذبات کم ہونے لگتے ہیں، جبکہ خوشی، امید اور اطمینان بڑھتا ہے۔ جی ہاں، روزانہ شکر گزاری کرنے سے انسان زیادہ پرسکون رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ہر رات سونے سے پہلے 3 ایسی چیزوں کا سوچیں جن پر آپ شکر گزار ہیں، تو آپ کا دماغ مسائل کے ساتھ ساتھ نعمتوں پر بھی رہتا ہے، جس سے ذہنی سکون بڑھتا ہے اور تناؤ کم محسوس ہوتا ہے۔ مگر اگر گہرا ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ہو تو شکر گزاری کے ساتھ ساتھ کسی ماہر نفسیات یا مستند تھراپسٹ سے رہنمائی لینا بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ کیا شکر گزاری ہماری سیلف کانفیڈنس کو بہتر بنا سکتی ہے؟ ہم، جی ہاں، شکر گزاری سیلف کانفیڈنس کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جب آپ اپنی کامیابیوں، کوششوں اور نعمتوں کو دیکھ کر شکریہ ادا کرتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر اور قیمتی محسوس کرتی ہیں۔ اس سے اپنی قیمت کا احساس بڑھتا ہے، کمپیریزن کم ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے زیادہ سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی ورتھ محسوس کرتا ہے تو وہ چیلنجز کا سامنا زیادہ بہترین طریقے سے کرتا ہے اور اپنی ابیلٹیز پر ٹرسٹ بڑھتا ہے۔ شکر گزاری کا نیند کے معیار پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ہم، جی ہاں، شکر گزاری نیند کے معیار پر پازیٹیو اثر ڈال سکتی ہے۔ جب سونے اپنی زندگی کی اچھی باتوں یا نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو ذہن زیادہ پرسکون ہوتا ہے، جس سے بے جا فکر، نیگیٹو خیالات اور ذہنی تناؤ کم ہو سکتا ہے۔ شکر ڈاک- گزاری جو ہے جی، وہ اگر کسی کو ہم، اگر کسی کو اگر کسی کو گہری بے خوابی یا ڈپریشن جیسی پریشانی ہو تو صرف شکر گزاری کافی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کسی ماہر صحت سے مشورہ کیا جائے۔ شکر گزاری ایک مفید عادت ضرور ہے، لیکن یہ پروفیشنل ٹریٹمنٹ کا بدل نہیں ہے۔ اسے تب بھی کہا جائے کہ کسی کا مسئلہ اگر قیمتی ہو تو سوچو کسی سوستھ خاص کو صحیح کرنے سے۔ اگر کسی کا مسئلہ گہرا یا لمبا عرصے سے ہے تو ان شکر گزاری ہمارے رشتوں اور تعلقات کو کس طرح مضبوط کرتی ہے؟ شکر گزاری رشتوں میں قربت اور بھروسہ پیدا کرتی ہے۔
جب آپ اپنے پارٹنر، دوستوں یا گھر والوں کی کسی اچھی بات یا کوشش پر شکریہ کہتے ہیں تو انہیں اپنی اہمیت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بات آپسی تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ اس سے مس انڈرسٹینڈنگز کم ہوتی ہیں اور پازیٹیو کمیونیکیشن بڑھتا ہے، جس سے رشتے زیادہ گہرے، پرسکون اور ہیلپفل بن جاتے ہیں۔ شکریہ کہنے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی قدر بڑھتی ہے، جو لانگ ٹرم میں اسٹرانگ بانڈز بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ کہ شکر گزاری حسد اور مایوسی کے جذبات کو کم کیسے کرتی ہے؟ جی ہاں، شکر گزاری حسد اور مایوسی جیسے جذبات کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جب بچہ توجہ دوسروں جی جی چیزوں کی بجائے اپنی نعمتوں پر ہوتی ہے تو دل میں قناعت، اطمینان اور پازیٹیو سوچ پیدا ہوتی ہے، جس سے حسد اور مایوسی نیچرلی کم ہونے لگتے ہیں۔ شکر گزاری کے ساتھ انسان چیلنجز کا سامنا زیادہ بہتر انداز میں کرتا ہے، اور اگر مایوسی گہری ہو یا زیادہ عرصے تک رہے تو پھر بھی پروفیشنل مدد لینا ضروری ہو سکتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں میں شکر گزاری کی عادت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں شکر گزاری کی عادت پریکٹیکل اگزامپل سے دھیرے دھیرے پیدا کی جا سکتی ہے۔ والدین اور ٹیچرز خود شکر گزاری کا ماڈل بنیں، کیونکہ بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ ان سے کہا جا سکتا ہے کہ روزانہ 3 ایسی چیزیں بتائیں یا لکھیں جن کے لیے وہ شکر گزار ہیں، اور جب وہ مدد لیں تو دل سے شکریہ کہنا بھی سیکھیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ سمجھانا ضروری ہے کہ زندگی میں ہر کسی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں سے موازنہ سے زیادہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنا اہم ہے۔ اس طرح ان کے اندر قناعت، پازیٹیو سوچ اور اچھا اخلاق ڈیولپ ہوتا ہے، جو ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ شکر گزاری کی گریٹیٹیوڈ جرنل کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے لکھا جائے؟ جواب یہ ہے، گریٹیٹیوڈ جرنل ایک ایسی نوٹ بک ہے جس میں آپ لکھتی ہیں جن پر آپ شکر گزار ہوتی ہیں۔ اسے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، 3 سے 5 باتیں لکھیں جن کے لیے آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صرف لکھنا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی چھوٹی سی بات ایڈ کریں کہ وہ چیز آپ کے لیے کیوں اہم تھی۔ اس سے شکر گزاری کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ اگر اس عادت کو مسلسل اپنایا جائے تو یہ ذہنی سکون، پازیٹیو سوچ اور اطمینان پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور وقت کے ساتھ زندگی کی نعمتوں کو زیادہ واضح طور پر محسوس کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ جب زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہوں تو شکر گزاری کیسے کی جائے؟ جب زندگی میں مسائل زیادہ ہوں تب بھی شکر گزاری ممکن ہے، لیکن اسے فورسڈ نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں، جیسے ایک کپ چائے کی گرماہٹ، کسی کا چھوٹا سا سپورٹ، یا ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کو سکون دیتی ہو۔ ہر روز صرف ایک چیز لکھ لے یا ذہن میں نوٹ کر لے۔ شکریہ کے چھوٹے چھوٹے جملے رشتوں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی اوس کر سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ عادت انسان کے نظریے کو بہتر بنانے لگتی ہے، چاہے حالات پرفیکٹ نہ بھی ہوں۔ شکر گزاری کو روزمرہ کی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کے لیے کون سی عادت اپنانی چاہیے؟ ہماری آڈینس کو آخری کیا پیغام دیں گے؟ آخری پیغام یہ ہے، شکر گزاری ذہنی دباؤ، کمپیریزن اور نیگیٹیوٹی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ روز کچھ منٹ نکال کر 3 چیزیں ضرور یاد کریں یا لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔
दूसरों की अच्छाई को सराहे और दिल से शुक्रिया कहने का मामूल बना ले। आखिरी संदेश यह है कि शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक खूबसूरत अंदाज है। जब हम अपनी नेमतों की कदर करना सीख लेते हैं तो हमारे अंदर उम्मीद, इत्मीनान और पॉजिटिव सोच पैदा होती है। मुश्किल वक्त ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर हम हर हाल में अल्लाह की नेमतों को याद रखें और अपनी कोशिश जारी रखें तो हम ज़्यादा मजबूत और पुरसुकून तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आज ही शुक्रगुजारी की आदत शामिल करें, छोटी छोटी खुशियों की कदर करें, दूसरों का शुक्रिया अदा करें और हमेशा पॉजिटिव चेंज की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।